65 میں کیا ہوا تھا؟ امریکہ نے آپ کے پرزے تک بند کر دیے تھے اور آپ کو اسلحہ دینا بند کر دیا تھا، اور 82 تک یو امیجن کتنا طویل عرصہ انہوں نے ہماری مدد بند رکھی۔ پھر امریکی گھمنڈ ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں چینی بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی امریکی ہے نا جو افغانستان میں روسی فوج کی واپسی کے سوویت فوج کی واپسی کے بعد ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ گئے تھے، اور تو ان امریکیوں پہ ہم انحصار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کرے گا تو اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ پچھتائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صحیح، ٹھیک۔ ہائی گائز، جے ہند۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستانی پینلسٹ ہارون رشید آج امریکہ پر بھڑکے ہوئے ہیں۔ دراصل کچھ دنوں سے لوکل پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے دوارا امریکہ کو ملٹری بیسز دینے کی خبریں چل رہی ہیں، جس کے بعد پاکستانی سرکار اور پوری پاکستانی میڈیا میں زبردست دباؤ دیکھا گیا ہے، اور اکثر یہ دباؤ پاکستان کی میڈیا ڈیبیٹس میں پھوٹ پڑتا ہے۔ دراصل ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا الائی رہ چکا ہے، اور امریکہ نے اس کے ساتھ جو حشر کیا وہ بڑا ہی دردناک ہے، اور اپنا کام ہو جانے کے بعد پاکستان کو اسی طرح راستے سے الگ کیا جیسے چائے میں سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے، جس کے بعد پاکستان میں امریکہ کے خلاف بہت ہی نفرت دیکھی جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کہ ہمارے ہارون رشید صاحب آج امریکہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اندھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ چین کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 30-35% بڑھ گئی ہے، اور اس میں مزید امکانات ہیں۔ یہ لوگ اندھے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ روس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے گیس کی پائپ لائن کا، اور اس پائپ لائن کا بچنے کا مطلب کیا ہے کہ توانائی کا آپ کا کرائسس جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ آپ ایران سے، آپ کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں، آپ ایران سے گیس لے سکتے ہیں اگر مفاہمت ہو جائے ایران کی اور امریکہ کی، اور آپ کے لیے چین کی اتنی بڑی منڈی پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تو دوسری بات ہے امریکی لابی، اور آپ چین کو کھو کیسے سکتے ہیں؟ یعنی آپ امریکہ کی بات مان لیں اور چین کو کھو دیں۔ 65 میں کیا ہوا تھا؟ امریکہ نے آپ کے پرزے تک بند کر دیے تھے اور آپ کو اسلحہ دینا بند کر دیا تھا، اور 82 تک یو امیجن کتنا طویل عرصہ انہوں نے ہماری مدد بند رکھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے امریکہ کے کہنے پہ جنگ چھڑی تھی، کیا انہیں آدمی کہہ سکتا ہے؟ ضیاء الحق کو افغانستان کی جنگ شروع کیے ہوئے، ان کی افغان عوام کی حمایت شروع کیے ہوئے 1.5 سال گزر چکا تھا تو امداد بحال ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ $200 ملین آفر کیے تھے۔ اس نے کہا تھا ضیاء الحق نے کہ مونگ پھلی اپنے پاس رکھو، اس سے جمی کارٹر سے کہا تھا، اور وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا تھا۔ جس دن ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن ایگزیکٹ اسی دن، کیونکہ 9 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اس نے مضمون لکھا تھا جو اگلے دن چھپا تھا، ضیاء الحق was the only architect of Soviet military and political defeat in Afghanistan۔ پھر یہ ہے، اور اس کے پہلو ہیں، امریکہ روس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، نیٹو کو وہ اس کی سرحدوں پر تک لے گیا ہے، اور انہیں پیوٹن سے یہ شکایت ہے کہ وہ امریکہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ بھائی وہ قوم پرست ہے، اور وہ ایشیا میں امریکہ جیسی جمہوریت نہیں ہوتی کہیں بھی، بہت کم جاپان میں ہو سکتی ہے، ایک آدھ جگہ پہ اور ہو سکتی ہے، اور وہ ڈالر میں لین دین تو اس نے محدود کر دیا 30%۔ ایک دن اگر چین کر دے، چین کی تو چونکہ تجارت کا سائز بہت بڑا ہے امریکہ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکی گھمنڈ ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں چینی بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو ون اوور کر لیا، وہ پاکستان میں سرمایہ کر رہی ہیں، بنگلہ دیش میں $60-70 بلین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، بھوٹان میں کر رہے ہیں، سری لنکا کے لیے تیار ہیں، افریقہ تک وہ تیار ہیں۔ صحیح۔ تو امریکہ کا تو جو قوت ہے بیسیکلی فوجی ہے، فوجی ہونے کی وجہ سے ان کے وہ بحری بیڑے ہیں، جو پورا ایک شہر ہوتا ہے جس میں بحری فوج بھی ہوتی ہے، جس میں بری فوج بھی ہوتی ہے، جس میں جہاز بھی ہوتے ہیں، تقریباً پورا ایک شہر بسایا جا سکتا ہے۔ اسی گھمنڈ کی وجہ سے آج امریکی معیشت، چینی معیشت امریکی معیشت کے برابر ہو گئی ہے سائز میں، اور اگلے برسوں میں بڑھنے والی ہے اس سے، اس لیے کہ وہ نہ اپنا سرمایہ فوج پہ ضائع کر رہے ہیں، نہ وہ ملٹری ایڈونچر کر رہے ہیں، وہ نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہی امریکی ہے نا
جو افغانستان میں روسی فوج کی واپسی کے سوویت فوج کی واپسی کے بعد ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ گئے تھے, اور ہیلری کلنٹن روتی تھی اور کہتی تھی ہم نے غلطی کی جب یہاں مدد مانگنے کے لیے آئے تھے. یہ وہی امریکی ہے نا کہ جو ہم ان کے تصویراتی حلیف تھے, اسٹریٹجک پارٹنر تھے, اور مدد وہ انڈیا کی کر رہے تھے 71 میں. تو امریکیوں پہ ہم کیسے؟ پاکستانی فوج اپنے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک, پاکستانی فوج کے اندر امریکہ سے جو مغایرت پیدا ہو چکی ہے, پاکستانی عوام میں بھی بیداری ہے. فلسطین پہ ان کا موقف کیا ہے؟ کشمیر پہ کیا وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ؟ ہم سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ وہ کشمیر میں مداخلت نہیں کریں گے اور پاکستان کو روکیں گے نہیں. ہم سے انہوں نے وعدہ کیا اس کے حل کی کوشش کریں گے, انڈیا پہ دباؤ رکھیں گے, اور مکر گئے, صاحب مکر گئے. صحیح. اور ہماری معیشت کو $100-150 بلین کا نقصان پہنچا جو ہمارے کل قرضے ہیں. تو ان امریکیوں پہ ہم انحصار کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کرے گا تو اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ پچھتائے گا, اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. صحیح, ٹھیک. لیکن ہارون صاحب, افغانستان کا معاملہ ایسا ہے کہ تمام فریقین کو سمجھداری اور حکمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. افغان میڈیا کی اس خبر کو ہارون صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان اگر فوجی اڈہ نہیں دے رہا, ایک یا زیادہ, مگر پاکستان امریکہ کو فوجی اڈہ بنانے دے رہا ہے, اور باقاعدہ انہوں نے قبائلی علاقے کا بھی نام منشن کیا ہے کہ جی وہاں پر پاکستانی میں نے آپ سے جو صورتحال تھی میں نے آپ سے عرض کر دی, اس پہ ایڈمی پروگرام پہ آ جائیں. وہ دیکھیے افواہوں کی بات دوسری ہے. نہیں اڈے دے رہا پاکستان, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی دے نہیں سکتا, کوئی جرت نہیں کرتا. عمران خان کا موقف کیا رہا ہے افغانستان پہ؟ عمران خان کا موقف کیا رہا ہے؟ امریکہ کے خلاف ان کا موقف رہا ہے نا مستقل طور پہ. کبھی ایک دن بھی انہوں نے, جب وہ اپوزیشن میں تھے اس سارے عرصے میں, تو وہ افغانستان پہ امریکی یلغار کی مخالفت کرتے رہے. تو آج وہ کیسے مان جائیں گے؟ اور مان جائیں گے تو ان کی حیثیت کیا رہے گی؟ میرا خیال ہے نہیں مانیں گے, وہ سوال ہی نہیں پیدا. ٹھیک ہے.